بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ روز پہلے میں نے ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کی تھی ریگارڈنگ کامنر اسکائی گارڈن سوسائٹی ہے اس کے بارے میں، اور کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے، محنت کی جو کمائی ہے، وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو ایک بار پھر اس کا میں ذرا فالو اپ ضرور دینا چاہوں گا. اس خبر کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہاؤسنگ نے کامنر اسکائی گارڈن سوسائٹی کے بارے میں ڈائریکٹر جنرل FGEHA اور سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورک سے رپورٹ طلب کر لی ہے. جو کنسلٹنٹ ہے FGEHA، اس نے ایک خط میں لکھا کہ زمین کے معاملات کے تمام تر ذمہ داری FGEHA کی ہوگی، یعنی کہ کنسلٹنٹ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے. لیکن سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور DG FGEHA نے اس موقع پر جو لیکوناز ہیں ان کو ایڈریس کرتے انہوں نے کامنر اسکائی گارڈن سوسائٹی ہے اس میں مزید تیزی سے کام جاری ہے جناب. اب اس کے جو مالکان ہیں چودھری اسماعیل اور ڈاکٹر مصطفیٰ، قواعد اور ضوابط جو ہیں ان کو سائیڈ لائن پہ کیا ہوا ہے فی الحال. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جناب چاہیے کہ جتنے بھی کنسرنز میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے ہیں، جو وہاں سے آرڈرز آئے تھے، ان کو پہلے ایڈریس کر لیا جائے تو کل ان کی سوسائٹی بھی اچھے طریقے سے چل سکے گی اور ان کا کام بھی اچھے طریقے سے چل سکے گا. اور یہ کامنر اسکائی گارڈن جو سوسائٹی جو بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی اچھے طریقے سے وہاں پہ لوگ انویسٹ بھی کریں گے، بجائے اس کے کہ جناب بعد میں کوئی چیزیں جو ہے ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں یا پرابلم میں پڑنا شروع ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو پہلے ایڈریس کر لیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. انسٹیڈ کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے، یہ اور تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سپرویژن کسی نہ کسی کی ہونی چاہیے، لیکن نہیں، یہاں پہ سپرویژن کے بغیر ہی کام جاری ہے اور الاٹمنٹ بھی شروع کر دی گئی ہے. اب الاٹمنٹ اگر شروع کر دی جائے، اور جیسے کہ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی ہارڈ ارنڈ منی ہے اور اس کی الاٹمنٹ شروع کر دی جائے یا فائلیں بیچنی شروع کر دی جائیں یا جو بھی نمبرز لگانے شروع کر دی جائے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کو اگر روک دیا جائے فی الحال تو وہ بہتر ہوگا. نہیں تو کل کو کوئی جائے گا کورٹ میں، وہ جا کے اس میں اپنے کنسرنز ریز کرے گا اور پھر وہ کام جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا. ایک موضے کی اگر نیب نے اس میں جناب کوئی چیز وہاں پہ ایک کلیئر کر دیا اور باقی موضے جو ہیں ان کو اگر آپ ویسے ہی چھوڑ دیں اور اس کے اوپر جناب راتوں رات کام شروع کر دیں، سپرویژن بھی نہ ہو، تو پھر گڑبڑ ہی ہوگی، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ جو کام ان کا ہونا ہے سال 2 سال میں، اگر زیادہ کھچ جائے، اسٹریچ کر جائے، تو ان کے لیے بھی ایشوز ہیں. اینی ویز، جو اپڈیٹ تھی جناب یہ کامنر اسکائی گارڈن سوسائٹی کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. تھوڑی پولیٹیکل سچویشن جو ہے ہماری پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے یہاں پہ، اور بڑی سلپری فیلڈ ہے پالیٹکس کی، اور ڈیولپمنٹس بھی ہر دوسرے دن، ہر روز بدلتی رہتی ہیں، یہاں پہ چینجز آتی رہتی ہیں. سو ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج علی ایوان صاحب، اور علی ایوان صاحب کا تعلق PTI سے ہے، اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے ہوئے. لیکن پوچھنا یہ چاہوں گا کہ لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لانگ مارچ کی ڈیٹ کیا ہے؟ جو میری سمجھ میں آئی تھی بات ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ سمجھ لیں آپ، کیونکہ 33 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ اس بار یہ اسلام آباد کی طرف آئیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جتنے راستے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد، ان پہ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، ان کو چوک کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ادھر KPK میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کے الائز کی حکومت ہے. سو اس بار سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. جو پہلے انہوں نے ایک یہاں پہ کال دی تھی عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد وہ اس کو کسی وجہ سے فار ون ریزن اور دی ادر اس سے پیچھے ہٹنا پڑا اس کال سے. لوگ تو آگے تھے ڈی چوک میں، لیکن پھر بھی وجوہات جو ہے ملٹیپل ریزن سے اس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. لیکن اینی ویز کیا کلیئرٹی جو ہے وہ میرے خیال میں علی ایوان صاحب دے سکتے ہیں. علی ایوان صاحب، لانگ مارچ کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ سر انشاءاللہ تعالی بہت جلد، مطلب ہفتے کی بات رہے گی، مطلب ہفتے کے اندر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے یہ بائی الیکشنز ہمارے ختم ہوں گے، کیونکہ بائی الیکشنز آگے ہم تو نہیں چاہ رہے تھے،
بٹ بائی الیکشن آپ چاہ رہے تھے نہ ہو؟ بائی الیکشن دیکھیں ہم لانگ مارچ ہمارا زیادہ بڑا وہ ہے, کوئی مین کینڈیڈیٹ نہیں آیا. پہلے وہ انہوں نے 10 اپنی مرضی کے لوگوں کے استعفے قبول کیے, پھر جب خان صاحب نے کہہ دیا میں لڑوں گا, آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی چھوڑ رہی ہے؟ 25 کو ہم پورے الیکشنز کے اندر تھے, ستمبر کو ہونے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ جی سیلاب آیا ہوا ہے الیکشن نہیں ہو سکتے, پھر بھاگ گئے اس سے. اب ہماری لانگ مارچ تھی اور پھر انہوں نے یہ ڈیٹ دے دی. خیر اب جا رہے ہیں الیکشن, 4 جلسے اناؤنس ہو گئے ہیں ہمارے 5, اور 14 کو ہمارا آخری جلسہ ہے, 16 کو پولنگ ہے. تو میرا خیال ہے رائٹ آفٹر 16th. مطلب بائی الیکشن میں آپ کی جو اٹیمپٹ ہے, پارٹیسپیشن ہے, وہ بڑی ہاف ہارٹیڈلی لگ رہی ہے. پہلے مطلب ہم چاہ رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں 25 تک, جب 25 سپٹمبر میرا خیال ڈیٹ تھی, اس میں تو خان صاحب نے پراپر ان بائی الیکشنز کے اندر اپنے پورے جلسے کیے تھے, پوری کمپین جاری تھی. یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 دفعہ ہوا ہے کہ الیکشنز انہوں نے ملتوی کیے ہیں. اب تیسری دفعہ کی بھی نہیں پتا. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے کہتے تھے الیکشن کرو, جب الیکشن ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. دوسری دفعہ, اب تیسری دفعہ ہونے جا رہے ہیں, تو ہم تو کہہ رہے ہیں جلدی ہو, ختم ہو, ہم نے اپنی لانگ مارچ کرنی, جلدی کریں ذرا. تو مطلب کہ وہ پتہ چل جائے گا ان کو کتنے پانی میں. تو وہ تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے نا کہ آپ کا ٹیمپو جو توڑنا ہو, تو اس میں ایسی ٹیمپو اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے بشیر بھائی, ٹیمپو بنا ہوا ہے اس قوم کا. ابھی آپ نے لاسٹ جو سروے آیا ہے کہ مطلب 2/3 آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا حل صرف نئے الیکشنز کے اندر ہے. مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے. پاکستان ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ عمران خان. 16 کے بعد آپ ڈیٹ دیں گے, 16 کے بعد آپ آئیں گے, اور 16 کے بعد سر 16 کے مطلب میرا خیال ہے کہ 14 تاریخ کو شاید لانگ مارچ اناؤنس ہو جائے. 14 تاریخ کو لانگ مارچ اناؤنس ہو جائے گا شاید. اچھا ہو جائے گا. آخری جلسہ ہوگا. لانگ مارچ اگر آپ 14 کو اناؤنس کریں گے تو اس میں کتنے دن چاہیے؟ 2-3-4 دن میکس. 2-4 دن کے اندر آپ اسلام آباد آئیں گے, کیا کریں گے؟ سر یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. میں پہلے بھی آپ کے ایک شو میں کہہ چکا ہوں, یہ تو ہم پہ چھوڑ دینا, ہم کہاں آئیں گے. کیا آپ جتنی آرٹریز ہیں جو اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں, یا جتنے راستے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ان کو بلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر اسٹریٹجی ہے, دیکھیں شاید ہم اسلام آباد آئے نہ کہیں اور چلے جائیں, شاید ہم اسلام آباد آئیں اور اسلام آباد پورے کا گھیراؤ کر لیں, شاید ہم پہلے دن اسلام آباد کے اندر انٹر ہو جائیں. تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ جو راستے اسلام آباد کی طرف لیڈ کر رہے ہیں ان کا گھیراؤ کا مطلب تو آرٹریز چوک کرنے کی بات ہوئی نا. گھیراؤ کہہ لیں, چوک کہہ لیں, چوک از رانگ ورڈ. ہم مطلب اپنا جمہوری حق اپناتے ہوئے روڈز کے اوپر آئیں گے, اگر اسے بلاک ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں. ظاہر ہے آپ سڑکوں پہ آئیں گے, اور اسلام آباد کی طرف جو راستے آ رہے ہیں ان کو ادھر وہاں پہ بیٹھ جائیں اگر آپ آ کے, یا جو بھی کرنا چاہیں آپ کریں, تو اسلام آباد چوک ہی ہوگا نا میرا خیال. ایسا ہی ہے نا. تو آپ آرٹریز جو ہیں, یعنی کہ جتنے راستے جو ہے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ان کو چوک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو چوک کہہ لیں, وہی کہہ رہا ہوں, کا گھیراؤ کر لیں یا اس کا محاصرہ کہہ لیں, آپ اس کو جو دیکھیں اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ہم اس سے پہلے تو بتا نہیں سکتے کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. آپ نے ساری اسٹریٹجی شاید مطلب 3-4 دیے گیس ورک ہے. نہیں, آپ نے تو بتا دی. شاید ہم شاید کسی اور شہر کے اندر چلے جائیں, کسی اور شہر میں جا کے بیٹھ جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. شاید لیٹس ہماری پورٹ کراچی ہے, اور کراچی سب سے بڑی پورٹ ہے ہماری, اور سب سے زیادہ جو ہماری گڈز موومنٹ ہوتی ہے جو ساری ادھر سے ہوتی ہے, تو ہم شاید ادھر دھرنا دے دیں, اناؤنس کر دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا کراچی فیز وائز ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ اسٹارٹ ہو جائے گا سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ آفٹر بائی الیکشنز. 16 کو بائی الیکشنز ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں 14 کو آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں 2-4 دن کے اندر اندر آپ وہ آ جائیں گے سڑکوں پہ. جی 2 دن یا 4 دن؟ سر وہ تو خان صاحب نوز بیٹر. اچھا, سو بیسیکلی ہوا یہ کہ جتنے راستے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یا بیٹھ جائیں گے, اور کراچی بھی جا سکتے ہیں. بالکل, کسی اور شہر بھی. مطلب آپ کی مسکراہٹ میں یہ نا ساری چیزوں کو آپ جواب ہاں میں دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں کسی اور شہر بھی جا سکتے ہیں, ضروری کراچی آپ نے کہہ دیا نا. یار کراچی کے علاوہ اسٹریٹجی کا ایسا ہو سکتا ہے. اسٹریٹجی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے, کہ آپ کی حکومت ہے, پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے. راولپنڈی چلے جاتے ہیں تو پورا نارتھ کے آپ کی بند ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز نارتھ میں نہیں جا سکتی. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ جو آرٹریز لیڈ کرتی ہے, جو راستے لیڈ کرتے ہیں ٹورڈ اسلام آباد, ان کو آپ چوک کرنا کر سکتے ہیں. یا اور شہر تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے کہ لیڈ کر, وہاں پہ جا کے چوک کر دیں. پنجاب کا ایک شہر ہے وہ بہت ڈومینیٹنگ ہے, شاید ادھر چلے جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ پڑھائی نہیں دے رہے ہو تسی, کدی ہاں کہندے ہو کدی نہ کہندے ہو. سر نہ نہیں کہہ رہے, میں تہاڈی ہر شے خود ہی تسی کیا کہ تسی ہس رہے ہو تو مطلب ہاں ہے, تو میں تانوں مختلف اسٹریٹجیز دس رہے ہیں نا, جو خان صاحب دی چوائس ہے کون سی اسٹریٹجی اپناندے نے.
آپ کہتے تھے, خان صاحب کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں, پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے لیڈس ٹو اکنامک انسرٹینٹی. ٹھیک ہے نا؟ سو پولیٹیکل انسرٹینٹی تو ہوگی پھر جب آپ چوک کریں گے راستے اسلام آباد آنے کی طرف, تو وہ چوک تو ہوگی. سر پولیٹیکل انسرٹینٹی تو اس وقت موجود ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے, 2 اگر ان کے ساتھ ملا لیں جی بی اور اے جے کے, تو 4 جگہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور نون لیگ کی کسی بھی صوبے کے اندر گورنمنٹ نہیں ہے سوائے 26 کلومیٹر کے, اور ایک جگہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشنز کرائیں. پاکستان کے جتنے سرویز آ رہے ہیں کہ 2/3 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وے فارورڈ ہے وہ نئے الیکشنز ہیں. تو مجھے بتائیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو رہے گی. اور آپ کا ٹائم اگر آپ دیکھیں اگست میں لیٹس سپوز جو اگر نارمل ٹائم دیکھا ہے تو 7-8 مہینے پہلے تو ویسے ہی آخری سال میں کمپین شروع ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. آخری سال تو ویسے ہی الیکشن ایئر کہا جاتا ہے. جب الیکشن ایئر کے اندر آپ ہیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہوگی. اور جو حشر ان لوگوں نے آ کے کر دیا ہوا ہے کہ 5.5 مہینے میں جو کہتے تھے کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل کر دیں گے, پاکستان کے سارے مسئلے خراب کر دیے, تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے. آپ کے الیکشنز ہو گئے, آپ کی ڈیمانڈ سپوزڈلی مان لی گئی, الیکشنز ہو گئے, اور اگست سے چلے 2 مہینے پہلے ہو گئے. ٹھیک ہے, اگست 2023 سے 2 مہینے پہلے. نہیں سر, اتنی دور نہیں جانا سر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھیں گے. اب وہ ٹرک کی بتی کی بات کوئی نہیں مان رہا. اچھا, وہ نہیں ہو نہ ٹرک چلانے والے کی مان رہا. آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ بس کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ بیک ٹو اسکوئر 1 ساری قیمتیں لے کے آ جائیں, آپ بیک ٹو اسکوئر 1 ساری حالات کو ٹھیک کر دیں؟ آپ کا اسٹریٹجی کیا, واٹ از دا اسٹریٹجی؟ پچھلی دفعہ آپ کی کچھ لیڈرشپ جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا سپورٹر, آپ کا ووٹر سڑکوں پہ تھا, ٹیئر گیس بھی برداشت کر رہا تھا, ڈنڈا سوٹا بھی کھا رہا تھا, بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن کچھ لیڈرشپ غائب ہو گئی تھی. اس بار آپ کی لیڈرشپ کے اندر اتنا دمخم ہے کہ وہ کھڑی ہوگی عوام کے ساتھ؟ اب سینیریو بہت ڈیفرنٹ ہے. اب پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے, کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے, جی بی میں ہماری گورنمنٹ ہے, اے جے کے میں ہماری گورنمنٹ ہے. وہ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی فوج اور اپنی رینجرز اور اپنی پولیس کے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہتے. اب وہ سچویشن ہوتی ہے اگر آپ کے سپورٹر, آپ کا ووٹر جو ہے, پھر اس کو سپوزٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ سر یہ دیکھیں, اب ان کو بھی سوچنا چاہیے. کن کو سوچنا چاہیے؟ جنہوں نے فیصلہ کرنا. اچھا, کہ آپ پاکستان کو اسی طرح, ابھی کل جو سپہ سالار کا جو بیان بھی آیا اور بڑا زبردست, میں اس کی بڑی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کہ دیکھیں دنیا میں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے ریلائزیشن. آپ نے ریلائز کیا چاہے 70 سال بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ریلائز کیا کہ پاکستان کے اندر آئندہ ماشاءاللہ نہیں لگے گا. انہوں نے کہا سیاسی استحکام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کسی ایسی جتھے کو موو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یا نہ بنایا جائے گا جو پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کو انسٹیبل کرتا. مطلب آئندہ ٹی ایل پی ٹائپ پاکستان میں جو فرقہ پسندہ جماعتیں کھڑی کر دی جاتی تھیں, جیسے ایک جماعت کو توڑ کے دوسری جماعت بنا دیا جاتا تھا, اب وہ کام نہیں ہوا. بڑا اچھا یاد ہے جیسے پاکستان بھگت چکا ہوا ہے. پاکستان اس میں تو آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا انالیسس ہو سکتا ہے کہ ہم تو وہ ہیں جس نے پاکستان کو جوڑا ہے. ہم تو وہ واحد جماعت ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی جماعت کا ووٹ بینک پاکستان کے 4 صوبوں باشمول کشمیر اور جی بی میں اگر کوئی جماعت کہیں کھڑی ہے اور کہیں کسی جماعت کو ووٹ پڑتا ہے, کسی کی ایک لیڈرشپ کے نیچے کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ تو تحریک انصاف ہے. ہم تو وہ واحد جماعت ہیں جس نے کبھی صوبائیت کی بات نہیں کی, ہم نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی, کبھی ہم نے لسانیت کی بات نہیں کی. What's wrong with this thing کہ ایک پولیٹیکل سچویشن بنتی ہے اور اس کے اندر ایک نو کانفیڈنس آتی ہے, اور نو کانفیڈنس پہ کون سی غیر آئینی چیز ہوگی کہ آپ کو گھر بھیج دیا گیا؟ کون سی ایسی چیز ہو گئی کہ جناب اگست 2023 میں الیکشنز ہونے اور اسمبلیز اپنا ٹینیور پورا نہ کریں؟ آپ مجھے سمجھائیں کہ ایم کیو ایم نے ہمیں کیوں چھوڑا تھا؟ آپ تو کور کرتے ہیں ایم کیو ایم کو, میرا خیال ہے آپ نے تو بڑا ٹائم کراچی کے اندر گزارا, آپ نے ایم کیو ایم کا دیکھا, پیک ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے, ان کا لو ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں ایم کیو ایم تو ہمیں یہ کہہ کے چھوڑ کے گئی تھی کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور تحریک انصاف کے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کو حکومت سپوزٹلی مل جاتی ہے, آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے, الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں وقت سے, اور آپ کو حکومت بیٹھ گیا آپ آ کے. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے
کہ آپ بیک ٹو اسکوئر ون ساری قیمتیں لے کے آ جائیں, آپ بیک ٹو اسکوئر ون ساری حالات کو ٹھیک کر دیں. آپ کا اسٹریٹجی کیا ہے؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ میں کو لانگ مارچ کی اسٹریٹجی تو نہیں پوچھ رہے. بالکل سمجھ گیا. مطلب اگر آپ کا تھوڑا سا اس پہ انالیسز ہونا کہ ہم نے 2018 کے بعد جب کورونا بھی آ گیا تھا ہماری کیا اسٹریٹجی تھی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی مبشر بھائی. آپ کا سٹیک پاکستان ہونا چاہیے اور آپ کا اپنا آپ سٹیک نہیں ہونا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا, ایوب خان, اور اس کے بعد جو انہوں نے اچھے کام کیے, بہت اچھے کام کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان صاحب کے بہت سارے کاموں میں سے ایک اچھے کام یہ تھا کہ اس پورے 20 سال کے ایرا میں جب سے پاکستان بنا تھا اور 1970 تک پاکستان کی انڈسٹری کو فلرش ہونے دیا گیا تھا, اس کو انسینٹیوائز کیا گیا تھا. پھر کوئی ڈکٹیٹر آ جائے تو پھر اس کی آپ حمایت کریں گے. اس کے بعد ان کے بہت سارے غلط کام ہیں نا, دیکھیں ایک بندے کا ہم اس کے یہ دیکھ رہے ہیں, وہ تو آپ کے بھی کریڈٹ میں بہت سارے غلط کام چلے جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, ہر انسان کے ہوتے ہیں, پر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مارجن ہوتا ہے. کیا ڈکٹیٹرشپ کے پاس مارجن ہوتا ہے؟ ایک ڈکٹیٹرشپ پھر آ جائے مارجن ہوتا ہے تو اس کی آپ حمایت کریں گے. پاکستان کے لوگوں کی ول ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آٹوکریٹک رول تھا, ڈنڈے کا دور تھا. آپ تعریف کر رہے ہیں نا ایوب خان کے دور, جو ایوب خان نے اچھا کام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تعریف کر. جو ایوب خان نے برے کام کیے میں وہ کل کو کوئی اور ڈکٹیٹر آ جائے تو آپ اس کی تعریف آج سے 20 سال بعد پھر کریں گے. دوبارہ پاکستان کا کوئی ٹکڑے ہوں, کیا آپ یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبہ پاکستان سے علیحدہ ہو جائے؟ یہ بھی ہے. پاکستان کے جو دریاؤں کے اوپر جو پالیسی تھی وہ دہرائی جائے. کیا پاکستان کے نہیں, آپ دیکھیں مبشر بھائی, آپ انسان کو بھی کسی وقت ڈسکس کرتے ہیں نا تو آپ کے کوئی اچھے پہلو ہوتے ہیں, کوئی برے پہلو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اچھے کو اچھا کہتے ہیں اور برے کو برا کہتے ہیں. بہت سے برے پہلو بھی جاتے ہیں, پلس پوائنٹ بھی جاتے ہیں. آپ بالکل آپ اس کو کہتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور انسان کے اندر بہتری لانے کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. اچھا, میں اسٹریٹجی تے دسو نا تسی کس طرح اس کو بیک ٹو اسکوئر ون لے کے آ جاؤ, کتنا عرصہ لگ جائے گا کس طرح؟ اور چلو ہم بیسک کر کے بتا چکے ہوئے ہیں. اچھا بتائیں, آپ پرانی گل ہوگی نا, آگے چلیں آگے یہ کہ جناب آپ آگے سپوزٹلی سینیریو ہے, آپ نے حکومت میں آ گئے, آپ نے الیکشن جلدی کروا لیے, آپ حکومت میں آگے, اس وقت آپ کا گراف اوپر ہے, آپ آگے. ٹھیک کیسے ہوگا وہ مجھے بتا دیں, سمجھا دیں, کیونکہ وائبل ہے آپ کی ایکسپورٹ وائبل ہوگی آپ کی. یوٹیلٹیز کہاں پہ, اب آپ یوٹیلٹی بلز کہاں پہ جا رہے ہیں, آپ اس کو چلے بیسک پہ آ جاتے ہیں. یوٹیلٹی بلز جو ہے اس کو نیچے کب کیسے لے کے آ سکتے ہیں آپ؟ اچھا ایک منٹ, بجلی کا شروع کر لیتے ہیں بات. بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ کب تک آپ نیچے لا سکتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں, ایک اپنے لوگوں کی آمدن بڑھاتے ہیں. دیکھیں, آپ ایک لوگوں کی بائنگ پاور بڑھاتے ہیں. ہمارے دور, جب ہمارا دور آیا تھا اس سے پہلے اراؤنڈ $1,200 لوگوں کی پر کیپیٹا انکم. جب ہمارا دور گیا تو اراؤنڈ $1,700 پر کیپیٹا انکم. ٹھیک ہے, گورنمنٹ وہ نہیں ہوتی جو خود اپنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جاب دیتی ہے, ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابز آتی ہیں. اور وہ جابز کیسے آتی ہیں؟ وہ انڈسٹری کے تھرو آتے ہیں, آئی ٹی کے تھرو آتی ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہمارے ٹائم پہ بھی, ہم نے جب پوری دنیا سے مقابلہ کیا, پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی وہ فیزیبل نہیں تھی, تو ہم نے کیا کیا, پاکستان کی انڈسٹری کو جو گیس اور جو بجلی تھی وہ ریجنل پرائس کے اوپر دینی شروع کر دی, اس کو انسینٹیوائز کر دیا. جب اس کو آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں تو وہ ریجنل مارکیٹس کے اندر فیزیبل ہو جاتی ہے اور دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ $23.5 ارب سے 3.5 سال میں $32 ارب کے اوپر چل گئی, $7.5 ارب 3.5 سال کے اوپر چلا گیا. تو اسی طرح ہم نے ایگریکلچر جو تباہ حال تھا, ہم نے ٹیوب ویل کے اوپر ان کو فکس ریٹس کر دیے, پانی کی جو ان کے مسائل تھے وہ ان کے حل کر دیے, ان کے جو یوریا کے مسائل تھے, کھاد کے مسائل تھے, ان کو ہم نے انسینٹیوائز کر دیا. جب انسینٹیوائز کرتے ہیں تو, اور اس کے سب سے زیادہ جو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں کیا کہ آپ کی لیٹس گندم کی جو پرائس تھی وہ آپ نے $1,200 پہ کی ہوئی تھی, ہم نے آ کے اسے $2,000 پہ پہنچا دیا. آپ جو عام فارمر ہے اس پہ کتنا ٹائم لگائیں گے آپ؟ میکسیمم سال کے اندر سمت کے ڈائریکشن جو سمت کا تعین ہو جائے, سمت کا تعین سال میں ہوگا. دیکھیں جب انسان کے اندر ہوپ ہوتی ہے انسان مشکل ٹائم بھی گزار لیتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ آج یہاں بیٹھے شو کریں, آپ کے سامنے کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے اس وقت؟ 5.5 مہینے میں کوئی ہوپ ملی آپ کو؟ ہم تو وہ ہیں جو جب یہ سب دنیا کہتی تھی پاکستان کورونا سے نہیں نکل سکتا, اس میں NCOC بھول گئے آپ. NCOC بہت بڑا رول ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ NCOC جناب آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے ساری چیزیں ہینڈل کی نا, ہیڈ آپ کر رہے تھے. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے؟ نہیں, فیصلہ آپ کا تھا ٹھیک ہے, لیکن NCOC آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ مینج کر لیتے.
تو کچھ نہیں آپ مینج کرتے. میرا تو یہ خیال ہے کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہو گئے تھے مبشر بھائی کے خان صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور کے پی میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا اور لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. وہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ نہیں اس کو وہ تو نیٹی گریٹیز میں آپ جا رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر این سی او سی حکومت کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہ بیٹھتا اس وقت پی ٹی آئی کی کیوں نہ بیٹھتا یار؟ کیا وہ ریاستی ادارے نہیں ہیں؟ ریاستی ادارے ہیں لیکن آپ کو اگر ہیلپ آؤٹ نہ کرتا, اپنی چوائس آپ کو اگر ہیلپ آؤٹ نہ کرتا این سی او سی تو آپ آن یور اون جو چلا سکتے تھے. ریاستی اداروں کا یہ اپنے ول کے اوپر ہے کہ وہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ پڑھے ہیں, پاکستان ان کے کنٹریبیوشن کو کون نہیں مان رہا؟ اس کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی اگر آن یور اون کرتے تو آپ کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں سیلاب میں برا اشر ہے نا, برا اشر ہے. پاکستان کا 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ آپ کے ریاستی اداروں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے اور ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اس کنٹریبیوشن کے بغیر آپ اس کنٹریبیوشن کے بغیر آپ آن یور اون نہیں کر سکتے. عمران خان نے فیصلہ کیا ایز وزیر اعظم, جہاں ان کی کے پی میں بھی گورنمنٹ تھی, جہاں پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی, کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا, اور لاک ڈاؤن لگ گیا. چلے وہ کیسے لگ گیا؟ کہ پولیٹیکل فیصلے نان پولیٹیکل لوگ کریں گے نا تو اس طرح کی منطقیں آتی رہیں. یہ مطلب آپ کی باری ہو اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے وہ سب ٹھیک ہے, تہاڈی باری نہ ہوئے تو وہ غلط ہے. حکومت آ گئی, الیکشن ہو گئے, حکومت آ گئی, آپ کو جناب چلے آپ کو 100 سیٹیں مل جاتی ہیں سپوزٹلی الیکشنز کے بعد. آپ کو آپ پھر پاکستان میں نہیں رہتے, چلے 100 سے پلس مل جائیں 2/3 میجورٹی. سر ابھی تک جتنے سروز آ رہے ہیں سر, آپ یہ کہ رانا ثناء اللہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا, رانا مبشرہ, اور آپ ان کو لوگوں کہہ رہے ہیں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں رانا ثناء اللہ. تو کوئی جو غلط حرکت کرے گا اس کے تو ایشو ہوں گے نا. کیا غلط حرکت کی آپ نے ابھی تک تو ان کے اوپر صحیح ہوا ہی نہیں. جو انہوں نے کیا تھا 25 مئی کو, وہ بالکل ٹھیک کیا تھا. تو 4.5 سال آپ بیٹھے ہوئے تھے نا. 4.5 سال بیٹھے تھے, کیا ہو گیا جی؟ آپ کی حکومت تھی 4.5 سال. 25 مئی کو کس کی گورنمنٹ تھی؟ 4.5 سال آپ کی حکومت تھی. بہت سارے کیسز ہوئے تھے 25. اور آپ نے جس طرح پہلے کی, جس طرح این سی او سی نے ہیلپ کی تھی ہمیں, اس میں بھی اینٹی نارکوٹکس والوں نے بڑی ہیلپ کی تھی, اس کا بھی کریڈٹ دیں ان کو. 25 مئی کی جو واقعہ ہے اس کو اگر آپ نے مینج کرنا ہوتا, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوتا تو 4.5 سال آپ کی حکومت تھی, آپ رانا ثناء اللہ کو سارٹ آؤٹ کر لیتے. کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں جو ڈیموکریسیز ہے نا اس کے اندر تو پھر آپ کیوں نکالا؟ ہم نے تو یہ تو نہیں کیا, وارنٹ کس ہم نے تو اس طرح نہیں کیا. نہیں پہلے بھی ان کے وارنٹ نکلے ہوتے تھے, ہر دفعہ ہی نکلے ہوتے تھے, خیر وہ اندر بھی رہے, بٹ ان کا تو خیر ٹریک ریکارڈ ہی ہے کہ جب بھی یہ اپوزیشن میں اندر ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو وزیر کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر آف پنجاب یا انٹیریئر منسٹر آف فیڈرل ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایک آپ کا جو گورنمنٹ چلتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ مانتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 ادارے ہیں, 3 ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو رن کرتی ہیں, جو ایگزیکٹو ہے, لیجسلیٹو. الائنس کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑی آپ کو, تو بنائیں گے. ہمارے کے ساتھ بالکل کوئی مسئلہ نہیں, مل کے ہم کہہ رہے ہیں 2/3 میجورٹی, ہم پھر بھی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. بیچاروں کی مجبوری نہیں ملتی, سپوزٹلی آپ کو نہیں ملتی. سر ہم اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات 1969 والے ہو گئے ہیں, جہاں ایک پارٹی کو چاہے اکثریت بھی مل جائے, ہم کو گورنمنٹ نہیں دی جاتی, اور ایک پارٹی جس کے پاس آئین ہے نا, آئین میں آپ کو ایک نمبر پورے کرنے ہیں, نمبر پورے آپ کے نہیں ہوتے. اگر آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے, سیٹیں عوامی مسلم لیگ سپوزٹلی آپ کے نمبر جو ہو گیا ہسٹری ہوگی نا. آگے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے الیکشنز کے بعد, تو اگر آپ کے نمبر الیکشنز کے بعد پورے نہیں ہوتے تو آپ لائز کو ساتھ ملائیں گے. دیکھیں ہم جس ڈیموکریسی میں کام رہتے ہیں اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم جس سسٹم کا حصہ بھی ہیں, تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آئی, لیٹس سپوز, اگر ویسے آنی نہیں ہے, اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے ہم لازمی بیٹھیں گے. اور ایک سائڈ میں اس سے اگلی بات بھی کرتا ہوں, کچھ پاکستان کے اندر پارٹیاں بیچاری جن کی اپنی ول پہ نہیں چلتی, وہ بیچاروں کے لوگ ان کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں, کوئی لسانیت کے بیس پہ یا کسی مذہبی بیس کے اوپر یا کسی فرقہ واریت کی بیس کے اوپر, وہ ان کے مسائل ہوتے ہیں, وہ بیچارے فون کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب ایک میجورٹی پارٹی انتظار کرتے تو آپ کے ساتھ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا, تو فون کی وجہ سے بیٹھے تھے نا. تو پھر آپ خود بلا لیتے نا. 2/3 میجورٹی جب آپ کے پاس آ جائے گی, پھر بھی ہم ان کو ساتھ بٹھائیں گے, پھر بھی بٹھائیں گے.
This is something new. ہم کہیں گے یار ان کا دیکھیں اب بلوچستان ہے، دیکھیں جتنا نگلیکٹڈ بلوچستان ہے، اور ہمیشہ بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں آزاد امیدوار بہت جیتے ہیں ماشاءاللہ، ایک نئی پارٹی ہر دفعہ کھڑی ہو جاتی ہے بلوچستان میں اور ایک دم ان کا لیڈر ایمرج ہو جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کل آ جاتے ہیں واپس، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے تو اگر آپ میرا اپنی رائے پوچھتے ہیں نا بشیر بھائی، میں تو کہتا ہوں کل کے آتے آ جائیں. ہاں یہ جو روز نہیں آگے وہ آ رہے ایک دفعہ آگے کٹا کٹا ختم کریے نا. یہ جو میں بیمار ہوں، پلیٹیں چلی گئی، نیچے چلی گئی، بیٹی آ گئی، بھائی آ گیا، آ جائیں نا میدان میں آئے نا، لگ پتا جائے گا آپ کو اس دفعہ. اور میں آپ کو بتاؤں اگر نواز شریف کمپین میں ہوگا تو ہم سیٹیں زیادہ ملیں گی. Why do you say that? سر لوگوں آپ کیا سمجھتے، لوگ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں، پاکستان کے لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو کسی وقت بھی آپ کسی طرح بھی پاگل بنا سکتے ہیں. ایک شخص پاکستان میں رہتا ہی اس وقت ہے جب وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر نہیں رہتا. پاکستان کی کسی آج تک جتنی پاکستان کے اندر کلیمٹیز کی آئی ہیں، زلزلہ، ہاں یہ بھی آپ کے بالکل اچھا سوال ہے آپ کا. جیسے این سی او سی کا بڑا اچھا رول تھا، جیسے اینٹی نارکوٹکس کا بہت اچھا رول تھا. تو پاکستان کے آپ تو شیری مزاری کے آنسو دیکھ کے آپ نے نواز شریف کو بھیج دیا. کہہ رہا ہوں پاکستان بھیجا آپ نے خود. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ واپس نہیں آتے. نہیں میں نے کہا، اب کہتے ہیں واپس آئیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے آنا، تو مگر لازمی ہے ایون لیونگ پلینگ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں کچھ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 2007 میں جب امریکہ نے کہا تھا اور یہ این آر او کرایا تھا مشرف سے امریکہ نے، اور اس نے وردی اتاری تھی، اس وقت بھی یہی گیم تھی نا کہ سعودیہ نے کہا ہے کہ اگر بی بی آ گئی ہے تو نواز شریف کو بھی آنے دو. وہی ہسٹری دہراتے نا ہمارے. وہ کیا کہتے ہیں این سی او سی والی، اچھا وہ سمجھ نہیں آتا آپ کو لگ گئی ہے، وہ بات میں سمجھ نہیں آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلے ہوتے ہیں این سی او سی وجہ جا کے ہے نا تانو بج گیا. اچھا چلے ایک آخری چیز بتائیں. آپ سمجھتے آپ ایک آخری کے پولیٹیکل فیصلے نان پولیٹیکل لوگ کریں گے نا تو اس طرح کی منطقیں آتی رہیں. یہ مطلب آپ کی باری ہو اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے وہ سب ٹھیک ہے، تہاڈی باری نہ ہوئے تو وہ غلط ہے. نہیں جس کے بارے میں جس کی گورنمنٹ ہو جس کی نہ ہو، میں اوور آل پاکستان کے سامنے رکھ کے طریقے انصاف کو مائنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو مائنس کرتے ہیں. جب تک پاکستان کے فیصلے نان پولیٹیکل لوگ کریں گے پاکستان کا یہ. اچھا مجھے ایک اسٹریٹجی ذرا کھول کے ایک تو بتا دیں، ٹھیک ہے. کل کو عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اگر ڈسکوالیفکیشن سپوزڈلی ہو جاتی ہے بھائی جہاں سے بھی ہونی ہے ہو جاتی ہے، کوئی ہے مطلب کہ ہو بھی سکتی ہے نا. کہاں سے ہوتی ہے؟ کورٹ سے ہو سکتی ہے. کورٹ نے تو فارغ کر دیا، انہوں نے کہا ہمارا تو توہین عدالت کا کیس ہی ختم ہو گیا. توہین عدالت تو ایک کیس ہے نا، یہ پارٹی کون چلائے گا؟ پی ٹی آئی چلائے گا. کرتا ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی چلائے گا. پاکستان میں ایسا لیڈر کی پی ٹی آئی چلائے گا کون؟ پھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا. اگر عمران خان لیڈ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کون چلائے گا؟ اگر عمران خان اگر پی ٹی آئی کو نہ لیڈ کر سکے تو پی ٹی آئی کو کون چلائے گا؟ یہ سر وہی پھر وہی نا اسد عمر چلائیں گے. یہ پھر اسد عمر چلائیں گے. خواب خرگوش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مطلب بڑی سلپری فیلڈ ہے پاکستان دی پولیٹیکل فیلڈ، بڑی سلپری فیلڈ ہے. روز ڈے ٹو ڈے یہاں پہ ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے یہاں پہ. پلان اے کا حصہ ہے، پلان بی کا حصہ ہے کہ پلان سی کا حصہ ہے؟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. پلان اے کا حصہ ہے، بی کا کہ پلان اے سمجھاتا تھا کہ حکومت سے نکال دیا، پی ٹی آئی. پلان بی ہے کہ توہین عدالت ہو جائے گی. علی ایوان صاحب پی ٹی آئی لیڈ کون کرے گا؟ آپ اس سے بھی آگے چلے گئے کہ عمران خان ہی نہ ہو. اچھا جواب نہیں دے رہے. اگر آپ کو دیکھیں ہو سکتا ہے نا پالیٹکس ہے، پاکستان کی پالیٹکس ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کبھی کہتے ہیں وردی اتار رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں اتار رہے. یہ مشرف نے کہا تھا نا جب ہوا تھا کہ ساری پارلیمنٹ میں قرارداد امینڈمنٹ ہوئی تھی 2005 کے اندر کہ مشرف وردی اتار دیں گے، 2005 میں وردی اتار دیں گے، 2003 میں 2005 میں آگے انہوں نے کہا نہیں اتارتا. پھر ہاں میں کہا ہوتا ہے نا پاکستان، آپ کی والی بات ہی کر رہا ہوں نا. سارے ماہتی ہو اس چیز دے بھائی یار ہم نے تو کڑوا گھونٹ اتنا بڑا پیا تھا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ ڈال دیا تھا. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو ووٹ نہیں ڈالا تھا. جمالی صاحب کو ہمارا ووٹ نہیں گیا تھا. مبشر بھائی اور باتیں کی جائیں اگر لیٹلی بات جو ہوتی رہی ہے اس میں آپ لوگ سب لوگ شامل تھے. چل سب شامل تھے. آپ نہیں بتا رہے کون لیڈ کرے گا؟ اسد عمر لیڈ کریں گے، شاہ صاحب لیڈ کریں، شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے،
ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں اصل بات کیا ہے, سوچنی شروع کر لو نا. وہ آپ کو زیادہ ہوں گے آپ کے سورسز, پر میں ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس طرح ہمیں بھی خبر پہنچی کہ کوئی گیا کسی بہت بڑے بندے سے ملنے اور اسے کہا کہ عمران خان کو تو نائل ہو جانا چاہیے, تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں نے پاکستان ٹوٹتے پہلے بھی دیکھا, میں دوبارہ پاکستان ٹوٹنے کے عمل میں شامل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو خالہ جی کارتے نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن ٹوٹ جاوے, انت نہیں ہوتا نا. تسی تے ایک دو تاڑی واری نہ لگے تو پاکستان ٹوٹ جاتا. میں تو نہیں کہہ رہی, تو جاوید لطیف کہتا تھا. اور جاوید لطیف نو چھوڑو, تسی جاوید لطیف نال اپنا سکور سیٹل نہ کرو نا. یار بیچارے کا اس کی اپنی پارٹی میں کوئی نہیں سنتا تھا کہ اس کے ساتھ سکور سیٹل کر. اس بیچارے کو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں شاید اسے منسٹری مل جائے. وہ اندر بھی بڑے مسائل ہیں نا پی ایم ایل این دے اندر, تو اس طرح بڑا اوکھا کام ہے. ہاں ٹھیک بات, اوکھا کام ہے. تے اگے 72 بندے بیٹھے ہیں اور 84 سیٹیں ٹوٹل ان کی, تو 75 ہو گئے ہیں, 9 رہ گئے. تو 84 سیٹوں پہ وہ وزیر اعظم ہے, تو 9 سیٹوں اور 9 ایک ہمارے. چلے میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. 14 تاریخ کو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں, اس مہینے کی 14 تاریخ کو آپ ڈیٹ دیں گے. 14 سے 16 کے درمیان, 14 سے 16 کے درمیان آپ ڈیٹ دے رہے ہیں لانگ مارچ کی. آپ کی اسٹریٹجی کا ورڈ یوز نہیں کرتا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف جو راستے آ رہے ہیں ان کو چوک کر سکتے ہیں. آپ جا کے سندھ کے اندر بھی وہاں پہ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتنے عرصے تک جاری رہیں گی؟ یہ تحریک ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے. مجھے بالکل اچھا سوال کیا. ہم اگر یہ اس تحریک کا ایک آنسر کہہ سکتے ہیں, رائٹ ورڈ آپ تھوڑا ڈھونڈ دیجیے گا مجھے, کہ ایک پہلو ہو سکتا ہے یا ایک فرسٹ اسٹریٹجی کا فرسٹ ایک حصہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ آئیں گے اور صرف بیٹھ جائیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے. صرف یہ نہیں ہوگا. اس کی اسٹریٹجی پارٹ 1 یہ ہے, پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ جس طرح پلان اے پلان بی پلان سی ہوتا ہے نا, تاڑے کو لہن ہے تسی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں آ سکتی جی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.